بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ سرور کون و مکان حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم کو تحفے میں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اپنے نانا نبی کریم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں رسول اللہ کے کچھ اصحاب بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات اس گھوڑے نے بھی سنی تو وہ فوراً حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا کہ تاکہ آپ آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشور کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر رسول اللہ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے حوالے کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت حسین سے وہ محبت کی وفا کی کہ جسے دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا اور ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کیا، جسے دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجلال سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا گویا دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کیا تو حضرت امام حسین کا وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، وہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آیا اور اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی کی جوان موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام زین العابدین رونے لگے اور فرمانے لگے، جب امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو وہ گھوڑا آپ کے گرد طواف کی طرح چکر لگاتا رہا تاکہ کوئی بھی دشمن کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یہ یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم پر جیسے لوگوں پر جو رسول اللہ کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص
شخص کے اس سوال پر حضرت امام زین العابدین چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا امام، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیے تو میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے بابا حضرت امام حسین نے زلجنا سے کہا، اے زلجنا، تم جاؤ اور خیموں میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ چکا ہے۔ نہ سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیویوں کے خیموں کے باہر زور زور سے ہنہنانے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید امام حسین آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر دیکھا تو سواری خالی تھی، اس پر سوار نہ تھا تو حضرت امام حسین کا گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتا، جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، کیا میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسے ہی شہید کیا گیا؟ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد بیویاں بھی رونے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے لگا، اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کیا اور وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا، اور اس طرح سے حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کا وہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔